السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک جو ہے خوف و خشیت، پیج نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں. روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں. میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بہ نور میں غوطہ زن ہو تو وہ غوطہ لگاتا ہے. جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو پر جھڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں. ذات باری تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کفر سے بھی بچیں گے تب بھی ہمارے ایمان جو ہے سلامت رہے گا. ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہے نا. یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. یعنی مطلب کہ اس کو پڑھ کر کے اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیروں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جو پیر ہوتے ہیں نا، پیر ہے نا، پیر سمجھ گئے، جیسے کوئی مولوی صاحب ہیں یا پیر ہیں ان سے ڈرتے ہیں، ہے نا. ان کا ادب کرنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. ہر حال میں کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ہی ڈرنا ہے. کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے نہیں ڈرنا ہے نا. ڈرنا اللہ سے ہے نا. اور سارے گناہ جو بھی چھوڑنے ہیں وہ اللہ کے خوف سے چھوڑنے ہیں، نہ کسی اور کے خوف سے چھوڑنا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجتا ہے نا. آگے کے لیے کیا بھیجنا مطلب یہ کہ قیامت میں جو ہم کو جنت میں جو اجر ملے گا، ہم جو جنت میں جائیں گے، ہے نا، تو اس کے لیے عمل چاہیے نیک. تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا عمل نیک کیے جن کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا. مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو تاکہ کے دن ان کا اجر پاؤ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے. قیامت کے دن فرشتے زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا، برائی کا اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی. چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میرے پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا. یہ سن کر زاہد و متقی شخص شادان و فرحان ہوگا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی،
اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر الرحمن الرحیم اگر الرحم الرحمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقہ ابو لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے: اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درمان صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار۔ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فمأواہ جہنم۔ ترجمہ: بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین وہ انتہائی بری بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جانب حرام دست دراز نہ کرے، بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے، اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے، بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکیوں کی طرف حرکت کرے۔
عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوندی تعالی یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رجا کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں بھی جائے گا جو اللہ کی فرمانبرداری کرے اور ایمان پر دنیا جائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ تن متوجہ ہو۔ اب کوئی شخص کہے گا یا کہیں کہ بھئی اب حلال بزنس کون سا ہے، حرام بزنس کون سا ہے، حلال کام کون سا ہے، حرام کام کون سا ہے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں اپنا نمبر، ٹھیک ہے، آپ کوئی میسج کر دیں مجھے اس پر ہے نا، یا پھر آپ اپنا نمبر کمنٹ کر دیں جو بھی، اور یا پھر اپنا فیس بک اکاؤنٹ کا لنک جو بھی ہے، کوئی بھی انفارمیشن جس سے میں آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں، وہ انفارمیشن آپ ڈال دیں، پیسٹ کر دیں، پیسٹ کر کے جو ہے کمنٹ باکس میں، آپ کمنٹ کر دیں، جو ہے کمنٹ کر دیں پیسٹ کر کے، پھر جو ہے مجھے آپ کی جو انفارمیشن مل جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا کہ آپ کو بتا دوں گا کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا بزنس آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی حرام بزنس کو کر رہے ہوں گے یا پھر حرام کام کو کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے اکارڈنگ کہ کیا آپ کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔